اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے متقین کی نشانیاں پڑھی تھیں۔ سورۃ بقرہ کا درس قرآن کے سلسلہ میں ہمارا سبق جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے متقین کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں۔ کہ جب ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ سے التجا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا رستہ بتا دے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں سیدھا رستہ بتا دیا کہ یہ لوگ سیدھے رستے پہ ہیں، ان اعمال کی پیروی کرنے والے لوگ سیدھے رستے پہ ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی تصدیق فرما دی، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ پھر جڑی ہوئی جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے میرے محبوب، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، سواء برابر ہے علیہم ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی آپ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس انہیں علم ہے کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، یہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے بس اب جب کہ انہیں پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے آپ پر، تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی۔ اب ان کے دل نہ تو اس بات کو تسلیم کریں گے اور نہ ہی نیکی کی بات سننے کے باوجود وہ اس پر عمل کریں گے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، بظاہر وہ دیکھتے ہیں لیکن حق بات وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں پر دردناک عذاب ہوگا۔ قریش مکہ کے بارے میں، حضرت ابو جہل کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کو سارا علم تھا، لیکن وہ اپنی انا، ضد اور چودراہٹ میں آ کر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ میں اس یتیم کو اللہ کا نبی مان لوں اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دوں، اس کی اتباع کرنا شروع کر دوں، یہ میری شایان نشان نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر یہ بات کی جائے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود،
کیا ہمیں جھوٹ اور سچ کا نہیں پتہ؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ملاوٹ اچھی بات نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ دھوکہ دینا، کسی کا حق غصب کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کیا یہ سب اچھی باتیں ہیں؟ ہم سب یہ جانتے ہیں، اس کے جاننے کے باوجود ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ نہ ہمارے اندر سے رشوت ختم ہو رہی ہے، نہ ہم جھوٹ کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ہم بے ایمانی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ملاوٹ کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ رہے ہیں، ظلم کرنا، زیادتی کرنا ہم اس کو بند نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم انجانے بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، اور جو جاگ رہا ہے اس کو کیا جگائیں؟ اس سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، صحیح اور اچھی باتوں کی ہم پیروی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی آیت کے مصداق کہ اللہ نے اب ہمارے دل پر مہر لگا دیا، ہمارے کانوں پر مہر لگا دیا، ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور یہ بہت غضبناک بات ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان چیزوں پر، اچھی چیزوں پر، اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور ہم بھی انہی لوگوں کی طرح، ہمارے بھی اللہ تعالیٰ یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر، ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا، دل پہ مہر لگا دے گا، کانوں پہ پردے ڈال دیں گے، اور ہم کچھ سمے، اور یہی ہو رہا ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے امت محمدیہ، خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے اندر برائیاں رچ بس چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برائیوں ہی کی وجہ سے ہی جو آج ہمارے اوپر مشکلات، پریشانیاں، امتحان اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔